بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصور تو پرانا ہو گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کبھی کبھی پاکستان دورے پر آتے ہیں۔ آج کل وہ ترکمانستان کے دورے پر ہیں۔ اس سے پہلے کون سا ملک ہے جہاں پہ ان کی واقفیت ہے وہاں نہ گئے ہوں۔ بہرحال چلتے ہیں ہم اس غبارے کی طرف جو پھٹ گیا ہے۔ یہ تھا عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مچھ جیل جائیں گے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ سے اٹک جیل جائیں گے، اور کوئی ان کو ملتان جیل میں بھجوانا چاہتا تھا تاکہ ان کی زیادہ کڑی نگرانی کی جا سکے، کیونکہ ملتان لاہور کے بہت قریب ہے اور اڈیالہ بھی کچھ دور نہیں ہے ان حکمرانوں سے۔ لیکن تواتر کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی زیادہ سختیاں ہوں گی؟ اس پر ہم پہلے ویلا کر چکے ہیں۔ عمران خان کو آپ جہاں بھی رکھیں گے، مچھ جیل میں رکھیں گے، بہت زیادہ سخت جیل ہے، اور آج کل موسم بھی بہت زیادہ سخت ہے، شدید سردی ہے، تو مچھ جیل میں ان کو عمران خان کو لے جانے کی رانا ثناءاللہ نے ایک مرتبہ دھمکی دی تھی، لیکن عمران خان کو وہاں پہ شفٹ نہیں کیا گیا۔ اگر عمران خان کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے، عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں، تو کیا ان کو وہاں جانے سے روکا جا سکے گا؟ عمران خان کو آپ جس بھی جیل میں رکھیں گے پاکستان میں، تو وہاں پہ اسی طرح سے عمران خان کی بہنیں جائیں گی، جس طرح سے اڈیالہ جیل کے سامنے ان کا دھرنا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے سہیل افریدی بھی وہاں ملاقات کے لیے جائیں گے، دیگر کارکن بھی جائیں گے، تو لہٰذا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر آج تردید آ گئی ہے، مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر یہی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آج جیل حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تجویز نہ ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا گیا ہو، لیکن بعد میں فیصلہ کیا گیا ہو کہ رہنے دیتے ہیں۔ اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی کہ عمران خان کو جیل سے منتقل، اڈیالہ جیل سے منتقل کہیں اور کیا جا رہا ہے۔ تو کوٹ لکھپت ملے ہیں یہاں پہ لاہور، ان کے بالکل ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے، ان کے تخت کے بالکل قریب ہوگا۔ روزانہ وہاں پہ جایا کریں، دیکھا کریں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو گرم روٹی تو نہیں مل رہی، کیا ان کو واقعی جس طرح سے مینیو کا اعلان کیا گیا ہے وہی ان کو مل تو نہیں رہا جس طرح سے ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کو روٹی ضرور ملے، لیکن ٹھنڈی روٹی ملے۔ یہ بھی کہتے ہوں کہ عمران خان کو چائے ملے، ضرور ملے، لیکن وہ ٹھنڈی بھی ہو اور اس میں کسی قسم کی انرجی والی کوئی چیز نہ ہو، اس میں چینی بھی نہ ہو، اور اس میں پتی بھی بالکل 1-2 دانے ڈال کے رکھ دیے جائیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی دم پر ایک مرتبہ پھر پاؤں آ گیا ہے۔ کیسے پاؤں آ گیا ہے؟ کس نے پاؤں رکھ دیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی دم پر پاؤں آیا ہے تو ان کی چانگریں نکل رہی ہیں۔ تو کیسے ان کی گرم کس نے دم کر دی؟ انہوں نے خود اپنی ایک تقریر میں کہا، انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان سے ہم جیتے ہوئے تھے، ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہمیں ہرائی گئی، وہاں پہ ان کے دوست محمد خان کھوسہ امیدوار تھے، وہ ہار گئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے صفایا کر دیا تھا، صفایا بڑی صفائی کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی سیٹ پنجاب، جنوبی پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے گئی، اسی طرح سے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹ ہری پور سے، خیبر پختونخوا سے، وہ بھی جاتی رہی تھی۔ یہ لوگ مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھیں تحریک انصاف کو کس طرح سے ہم نے چھاڑ کے رکھ دیا، کس طرح سے کلین سویپ کیا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری بولے ہیں، ان کی چانگریں نکلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ جیتی ہوئی تھی، مسلم لیگ نون نے ہمیں ہرا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آصف علی زرداری کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون نے ان کو دھوکہ دیا، مسلم لیگ نون نے ان کے امیدوار کو ہرا دیا، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہی ساتھ ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کئی اور دورے بھی پڑتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑا دورہ پڑتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب میں آتے ہی کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی بڑی زبردست ہے، جبکہ ان کے باقی جو چیلے چانڈے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی دیکھے، کراچی کو دیکھے، لاہور کو دیکھے، ہم نے کراچی کو پیرس بنا دیا ہے۔ اور ان کا بھی، پنجاب والوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے پنجاب کو پیرس، لندن اور نیو یارک، واشنگٹن بنا کے رکھ دیا ہے۔ کس طرح سے بنا دیا ہے؟ جیسے وہاں پہ سونامی آتا ہے تو اس کے بعد جو تباہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے بھی پنجاب کا نقشہ بدل دیا ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ میاں نواز شریف صاحب کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پرکار لے کر بیٹھ گئے۔ اسحاق رانا صاحب کا کسی مسلم لیگ نون کے صحافی کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا، اینکر تھے وہ بھی، اور
اور یہ بھی ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس طرح کر دی, عمران خان نے اس طرح کر دی, عمران خان نے ملک کو تباہ کر دی, عمران خان بھارت کے لیے کام کر رہے, عمران خان افغانستان کے لیے طالبان کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس پر سالانہ کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب جب جنگ لگی پاکستان کی اور انڈیا کی تو میاں نواز شریف صاحب پر کار لے کر بیٹھ گئے, ایک ایک چیز کو انہوں نے جانچا, دیکھا, نقشہ تیار کیا, ڈیزائن تیار کیا اور پاکستان کو جتوا دیا. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کہیں چھپ گئے, گم ہو گئے, کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. تو اب میاں نواز شریف صاحب نظر آئے ہیں. گلگت بلتستان میں 29 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں کے لوگوں کو بلایا, وہاں کے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات کی, خطاب کیا. میاں نواز شریف صاحب نے ایک بھی لفظ نہیں بولا. جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس تھی اور جس طرح سے فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی ہے, میاں نواز شریف کی طرف سے چند روز قبل کہا گیا تھا کہ فیض حمید کو اور جنرل باجوہ کو جواب دہ بنایا جائے. تو اس کے بعد جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ شاید اندر خانے ہوا تھا, تو میاں نواز شریف صاحب کی چپی بند ہو گئی, چپی بند ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد بالکل خاموش تھے. آج بولے ہیں تو اس پر پھر بھی نہیں بولے ہیں تو الیکشن پر بولے ہیں. کہتے ہیں کہ میں 26 دسمبر کو وہاں پہ آؤں گا, 2 دن وہاں پہ رہوں گا اور وہاں پہ میں کمپین کروں گا. ایک خبر یہ بھی ہے سالانہ کا, یہ ہمارے سامنے آیا ہے, ایک تھمبنیل جس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سدھار گئے ہیں. شاید میاں نواز شریف صاحب 26 دسمبر سے پہلے واپس آئیں اور پھر گلگت بلتستان چلے جائیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے ان دونوں موقع پر جب پریس کانفرنس ہوئی اور فیض حمید کو سزا سنائی گئی. تو باقی مسلم لیگ نون والوں کی بڑی حسرت ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے, جیسا کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا. کتنی شرمناک بات ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ان سے بھی حساب لیا جائے, فیض حمید سے حساب لیا جا چکا ہے. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے بھی حساب لیا جائے, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ہار رہے تھے تو جنرل باجوہ کو فون کیا تھا کہ میں ہار رہا ہوں اور پھر یہ جیت گئے. اس کی تصدیق جنرل باجوہ صاحب نے بھی کی ہے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے جنرل باجوہ کو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا, جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اس طرح کر دیا, فیض حمید نے اس طرح کر دیا تو حساب لیا جائے گا. ان کے ساتھ سارا کچھ ہو چکا تھا, تو میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا اپنے پارلیمنٹرین کو کہ جنرل باجوہ کو ووٹ دیا جائے. ان دنوں پارلیمنٹ میں قانون سازی, آئین سازی ہو رہی تھی, آئین میں ترمیم ہو رہی تھی, تو میاں نواز شریف کی طرف سے اپنی پارٹی کو حکم دیا گیا تھا. تو اب ان کو بڑی مدت کے بعد موقع یاد آیا ہے تو کہاں پہ لگا لینا چاہیے. بہرحال میاں نواز شریف کا اور ان کی حسرت ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا بامشقت سنائی جا چکی ہے. تو اس پر کئی اور لوگ بھی بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ہم بات کریں گے اسی پر کہ ان کی حسرت ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہو جائے. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوا, اس کے پیچھے کئی داستانیں ہیں. ایسی ایک بھی داستان ان کے بارے میں, جنرل باجوہ کے بارے میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو ان کو بھی ساتھ ہی لپیٹ لیا جاتا, لیکن جس طرح سے ان کی یہ خواہش ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہو جائے, یہ منہ اور مسور کی دال. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل باجوہ کی طرف یہ لوگ انگلی بھی اٹھا سکیں گے. ویسے جنرل باجوہ کی طرف سے جس طرح کا گھٹیا پن کیا گیا تھا, جس طرح سے انہوں نے چلتی حکومت کو جس کی GDP 6% تھی اس کو برباد کیا, ہٹا دیا اور ان کے سر پر دست شفقت رکھ دیا, ان کو اپنا بچہ بنا لیا, ان کے حوالے حکومت کر دی, ان کے حوالے سارے وسائل کر دیے. وہ جو میاں نواز شریف کو سزا کا غصہ تھا وہ سارے کا مداوع کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے, جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے کچھ اچھا نہیں کیا پاکستان کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, اور اس کے بعد جس طرح سے ملک و قوم کا معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. اندازہ کیجئے کہ 148 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج کتنا ہو گیا, 300 روپے کے قریب ہو گیا. ڈالر بھی اسی طرح سے, بجلی کے بل بھی آپ اندازہ کر لیں کہ جس کا 5,000 بل آتا تھا آج اس کو 35,000 روپے بل آتا ہے. لوگ بل بلا رہے ہیں, لوگ تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوا باجوہ کی وجہ سے. اگر 3-4 گھٹیا لوگوں کا نام لیا جائے گا جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, سب سے پہلے جنرل باجوہ, اس کے بعد پھر عمر عطا بندیال, اس طرح سے آتے آتے پھر قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر بھی آ جائیں گے. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. یہ ہے ناروے کے سفیر کی خبر. ناروے کے سفیر سپریم کورٹ پہنچ گئے.
وہاں پہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا کیس تھا، چٹھا کا کیس تھا، تو وہاں پہ یہ بھی جا پہنچے۔ کیس کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جس طرح سے ہمارا ٹرائل کیا جا رہا ہے لوور کورٹ میں، اس کو روکا جائے اور سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ دیا گیا۔ لیکن پہلے بات سنیں اس کی ناروے کے سفیر کی۔ ناروے کے سفیر وہاں پہ گئے اور ملزمان کے ساتھ آگے عدالت کے اندر بھی چلے گئے۔ جسٹس ہاشم صاحب 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، شاید انہوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے آرڈر لگایا، انہوں نے کئی باتیں کی۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جس طرح سے اس جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ایک جج کی تضحیق کریں، توہین کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انصاف بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے وہاں پہ ہونے جا رہا ہے کہ فٹو فٹ جلدی جلدی انصاف کر کے رکھ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کیسز ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک ٹرائل کورٹ اس کیس کو نہیں سنے گی۔ تو کل تک یہی نظر آ رہا تھا کہ ان کو سزا ہو جائے گی اور بھاری سزا کا پلان نظر آ رہا تھا، اور وہ سارا کچھ رک گیا۔ کس وجہ سے رک گیا؟ وہاں پہ ناروے کے سفیر موجود تھے، شاید جج صاحبہ نے ان کو دیکھ لیا، اس لیے بہت بڑا ریلیف مل گیا مزاری کو اور ان کے شوہر کو۔ تو حکومت پاکستان کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ان کو بلا لیا گیا کہ آپ کون ہوتے ہو عدالت میں جانے والے، وہاں پہ جا کے کیس سننے والے اور کیس پر اثر انداز ہونے والے۔ میرا خیال ہے کہ غصہ ان کو یہی ہے وزارت خارجہ کو کہ وہاں پہ یہ چلے گئے اور فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، ان کو ریلیف مل گیا۔ اس پر وزارت خارجہ تل ملا رہی ہے، کل بلا رہی ہے، بڑے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ وہاں پہ ان کو بلایا گیا، سفیر کو بلایا گیا اور ان کو ڈی مارش کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اپنے کچھ دوستوں سے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے کہ وہاں پہ سفیر چلا گیا، وہاں پہ تو عدالت میں ہمارے جیسے لوگ بھی جا سکتے ہیں، وکیل تو عموماً جاتے رہتے ہیں، صحافی جاتے ہیں، عام پاکستانی کو بھی اجازت ہے کہ وہاں پہ جا سکتا ہے، وہاں پہ کارروائی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سفیر صاحب دوسرے ملک کا سفارتکار وہاں پہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو کئی نے کہا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ نہیں جا سکتا۔ تو میری لطیف خان کھوسہ صاحب سے بھی بات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ کھوسہ صاحب ذرا بتائیے تو کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ تو اس پر سنیے کہ لطیف خان کھوسہ صاحب کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے طارق صاحب جا سکیں تو جا سکیں، لیکن وہ نہیں جا سکتا۔ ویسے تو اگر وہ براہ راست سپریم کورٹ میں جو ہے کوئی پٹیشن لے کر گئے ہیں پھر تو چلے سمجھ آتی ہے، لیکن اگر انہوں نے صرف وزٹ کیا ہے تو پھر تو ان کا جانا اس لیے منع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک پبلک پراپرٹی بنتی ہے اور پبلک کے لیے ہے اور انصاف کے بڑا بالا ترین ایوان ہے، اس کا پر امبیسڈر کا جانا کوئی ایسی کباہت نہیں ہے کہ اسے ڈیمارچ کیا جائے۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ایمان مزاری کے ساتھ جاؤ گے تو پھر ڈیمارچ ہوگا، اگر آپ جو ہے عطا تارڑ کے ساتھ جاؤ گے تو پھر ڈیمارچ نہیں ہوگا۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اتنی فاسسٹ حکومت ہے، یہ اتنی جو ہے کہ یہ بین الاقوامی آداب کو بھی نہیں سمجھتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ سبھی ان کے غلام بن کے رہیں۔ ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنلی لاز ہیں اس کے مطابق جو امبیسڈر ہے وہ ان کا تابع نہیں ہوتا ہے، ان کا غلام نہیں ہے، اس لیے اس کے ڈیمارچ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو بے عزت کیا ہے۔ تو لطیف خان کھوسہ صاحب کا آپ نے سن لیا کہ اس حوالے سے کیا موقف ہے، آپ اس کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس کے ساتھ متفق ہوں یا نہیں ہوں، میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں۔ میاں صاحب کے پرکار لے کر پکڑنے کی بات ہو رہی تھی، اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر پرکار پکڑ لی ہے، ڈرائنگ پیپر لے لیا ہے، اس پر وہ نقشہ بنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کس طرح سے الیکشن جیتنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔